اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. یہ ینگ لائرس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت جلدی نہ گھبرا جاتے ہیں. 2-4 سال 5 سال اس میں جو مین مسائل ہیں وہ ایک سٹرگل ہمارے پروفیشن میں وہ بہت زیادہ ہے. وہ سٹرگل آپ کی ختم نہیں ہوتی. دوسری ارننگز ایشو بہت ہیں کہ آپ پریکٹس میں تو آ جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لائر ہیں, لیکن ارننگز اس میں کافی دیر سے سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل. اور آپ کو آپ کے سیکھنے کا پروسیس کافی لمبا ہے, اور آپ کو ریگولر ہونا اور سٹرگل وہ آپ کی جاری رہتی ہے, اور اس میں آپ نے فیڈ اپ نہیں ہونا ہوتا. اب پنجاب اور سندھ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ کراچی میں آپ بار میں اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو آپ کو بتائے گا وہاں پہ منشی سسٹم نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے مین مسئلہ یہ منشی سسٹم ہے کہ انہوں نے وہ پورا ٹیک اپ کیا آفس, اور وہ اپنی مرضی سے. اس وقت سٹنگ چیف جسٹس بھی ہیں ایسے کہ جن کو منشی آفس میں نہیں گھسنے دیتے تھے. آغا صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ آپ تو کہتے ہیں نا ریسرچ کرنے دیں, ان کو کمرے کے باہر واش روم کے پاس کرسی ڈال کے دیتے تھے. ایسے واقعات بھی موجود ہیں, اور اس وقت وہ سٹنگ ججز ہیں ہائی کورٹ کے. بالکل ایسے مراحل سے گزرے ہیں, لیکن ہمت نہیں ہاری, سٹرگل کرتے رہے. ایک پھر وقت آتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک عام وکیل کی لائف میں 15 سے 20 سال تو اس کا صرف لرننگ ہے, وہ جس کے بعد اس کی باری آتی ہے کہ وہ کچھ. واقع صاحب آپ سے I beg to disagree. 15 سے 20 سال نہیں, وکیل تو ٹل ڈیتھ جو ہے نا وہ لرننگ پہ رہتا ہے. وہ جو جہاں تک بات ہے نا, میں کیونکہ خود بھی میں نے ایک بک لکھی ہے بی اے گڈ ینگ لائر, ماشاءاللہ, اور اس کے اندر میں نے نا اس چیز کو کاؤنٹر اس طرح کیا ہے کہ میں نے بتایا کہ ینگ لائر کو کس طرح سے ڈائریکشن ملے گی. وہ جس طرح ابھی نور بھائی نے بھی بات کی ہے, اس کے اندر جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اب آپ نے سٹارٹ لینا ہے نا, تو سب سے پہلے آپ قابل خصوص پنجاب کے اندر نا منشی کو پکڑیں, کیونکہ وہ جو منشی ہے نا وہ آپ کے لیے ایزی آپ کے ایکسیس میں ہے کمپیئر ٹو سینئر. ویسے میں یہاں پر اس شو میں لائیو یہ بات کہنا چاہوں گا, تو آفس کا اصل مالک ہوتا ہے. بالکل, لیکن میں اس لائیو شو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے اساتذہ میں 2 بڑے اہم نام ہیں, اور میں ان کا نام ضرور لوں گا, طارق کمال قاضی صاحب اور علی رضا کبیر صاحب. جی, ڈے فرسٹ میں فائل پکڑا دی کہ جاؤ اس کیس کو دیکھو. اب کانفیڈنس بلڈ کرنا نا, جب انہوں نے یہ فائل پکڑائی اور اس کو میں نے کہا جی کہ یہ ایڈورس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کوئی نہیں, ایڈورس آرڈر ہوگا نا, ہم اپیل فائل کریں گے, ہائی کورٹ میں جا کے میں سنبھال لوں گا, فی الحال تم دیکھو. اور کیس بھی کون سا, بینکنگ کورٹ کا. یعنی کہ آپ ایک اسپیشل کورٹ ہے, اسپیشل لا ہے, اس کے اندر کیس دے دیا کہ جاؤ فائٹ کرو. تو ہم نے تو الحمدللہ ایسے سینئرز کو دیکھا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کیس ایون جو کلائنٹ سے ڈیل کرنا ہے, اب کارپوریٹ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس نیچر کے کلائنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو سیٹسفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو آپ کو بتانا پڑتا ہے, ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ خود ہوم ورک کر کے آئے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں. تو کلائنٹ جو ہے نا اس سے ڈیلنگ بھی انہوں نے سکھائی, اور انہوں نے سارا کچھ بتایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ہے نا 2 چیزیں ایز اے ینگ لائر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک, آپ کو فائل جو ہے نا اس کے اوپر آپ کی ہونی چاہیے, آپ کو گرپ ہونی چاہیے. دوسرا, آپ کو ڈرافٹنگ آنی چاہیے, سول کے بالخصوص. آپ نے ڈرافٹنگ کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. میں فیصل صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ڈرافٹنگ کتنی معنی رکھتی ہے ڈرافٹنگ ینگ لائر کو؟ زیادہ معنی رکھتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری سینئرز تھے یا جو پرانے دور کے آ رہے ہیں, وہ ڈرافٹنگ نہیں خود کرتے تھے, وہ کسی سے کرواتے تھے. ڈرافٹس مین ہوتے ہیں, اسٹینوز ہوتے ہیں, کمپیوٹرائز والے. تو سیم وہ ہم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میں اپنا پرسنل یہی کروں گا کہ جو میرے سینئر تھے چوہے ذوالفقار علی صاحب, جب میں نے انہیں بتایا کہ میری ڈرافٹنگ سپیڈ جب میں لا کر رہا تھا یہ تھی, اور میں لیپ ٹاپ کے اوپر بہت فاسٹ لکھ سکتا ہوں, انہوں نے مجھے خود ڈرافٹنگ سکھانا شروع کر دی. بالکل, اور اللہ کا شکر کہ ایٹ دا اینڈ کہ میں سپریم کورٹ کی بھی ان کی ڈرافٹنگ خود کرتا تھا. اس میں بھی یہی ہے کہ ڈرافٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, بجائے اس کے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں فیصل صاحب کہ بہت زیادہ یہ تعداد ہے ایسے وکیلوں کی جن کو ڈرافٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے. مطلب اے سے ایک ٹو زی تو بہت دور کی بات ہے, مطلب صفر کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, اور وہ زیادہ تر لائنیں لگی ہوتی ہیں ڈرافٹنگ والوں کے پاس جو ہے نا, وہ نوجوان وکیلوں کی بھی اور بڑے سینئر وکیلوں کے بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور بار کے اندر جیسے سول کورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی بندہ ہوتا ہے, اور وہ جو کام کا بندہ ہے اس کے پاس صبح سے لے کے رات 10 بجے تک کا ٹائم آپ نے اپنا لکھوانا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم آؤں گا اور آپ میرے کیس کی ڈرافٹنگ کر دیجئے. تو یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ
آنا چاہیے, سکھانا بھی چاہیے, سینئرز کو چاہیے کہ وہ اپنے جونیئرز کو جو ہے وہ ٹرین کریں لیکن ڈرافٹنگ اس میں. کی کوالٹی بھی دیکھیں نا, کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. عام طور پہ آپ ڈرافٹنگ دیکھیں اور جو بالخصوص ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اکثر لائرس کو جو ہے نا وہ جھاڑ پہ لا رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرافٹنگ اور جو فیکٹس ہیں, لیٹ سپوز کبھی جج کہہ دیتا ہے جی کہ فلاں پیج کے فلاں پیراگراف پہ آ جائیں, آپ نے کیا لکھا ہے, اور اس کے اوپر اچھی خاصی سرزنش بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرافٹنگ انہوں نے خود نہیں کی ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ انکمپیٹنٹ تھے, لیکن کیونکہ جن سٹینو سے انہوں نے ڈرافٹنگ کرائی ہے وہ کوئی لیگل مائنڈ نہیں ہے, وہ لیگلی طور پہ فیکچولی اور لیگلی اس چیز کو اس طرح سے نہیں سمجھتا. اس نے آپ کی بات سنی, اس نے جو سمجھا اس کے مطابق اس نے لکھ دیا, لیکن وہ شاید اس طرح سے پرفیکٹلی نہیں لکھ سکا. اور سول کے اندر تو آپ کی پلیڈنگز اینڈ ڈرافٹنگز وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اسی کی بیسس کے اوپر آپ کی فیور میں موسٹلی جو ہے نا آپ کی فیور میں یا آپ کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ڈیسیجن ہونے ہوتے ہیں. میں تو صاحب آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں اور بڑا آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وکیلوں کا جو کریڈیبلٹی کا گراف ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے معاشرے میں جس طرح سے انحطاط ہوئی ہے نا ہر شعبے میں, آپ مہدی حسن کو یا نور جہاں کو لیں تو نیچے جو آج کل سنگر ہیں ان کو لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے. بالکل. ہمارے دور میں اگر آغا شورش کشمیری کی بات کریں اور آج میں اپنی آپ کو کہہ لیتا ہوں, میں کسی کو کیوں برا کہوں, میرا اور ان کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی کریڈیبلٹی میری کریڈیبلٹی میں بہت فرق ہے. بالکل. اس طرح جو ہماری بکلا کی کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ قائد اعظم بھی وکیل تھے. بالکل. اس کے بعد علامہ اقبال بھی اسی شعبے سے, پروفیشن آف لاء, یعنی یہ وہ شعبہ تھا جس کے اندر ایک وکیل کا نام آتے ہی ایک احترام اور عزت جو ہے ہر شخص کی آنکھوں میں آتی کہ یہ ایک پڑھا لکھا آدمی. بالکل. یہ وہ آدمی ہے جو سب جانتا ہے, جو ہم نہیں جانتے وہ یہ جانتا ہے, اور یہ ہمیں سیو کرے گا کسی کی بھی ایسی حرکت سے جو ہمارے لیے ہارمفل ہے, ہماری پراپرٹی کے لیے, ہماری لائف کے لیے, یا ہمارے کسی بھی چیز پوزیشن کے لیے. تو ایک اعتماد بڑھتا تھا. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیے کہ میں بطور جرنلسٹ بات کر رہا ہوں, بلکہ میں آج ان کی جو باتیں سن رہا تھا, میں نے بڑی عرصے کے بعد میں نے کچھ دیر کے لیے لوئر کورٹ کی رپورٹنگ کی, کچھ ہائی کورٹ کی بھی کی شروع میں جرنلزم کے. بالکل. بالکل. تو اس میں جو لوگ تھے وہ وہاں پہ بہت اعلیٰ کلاس کے لوگ ہوتے تھے, اور اس طرح سے آرگومنٹس ہو رہے ہوتے تھے کورٹ کے اندر, اور جج صاحب سن رہے ہوتے تھے, اور اتنی تیزی سے. لیکن ہمیں رپورٹ کرنے کی, میں آپ کو یہ تھوڑا سا اور بتا دوں, جی آج کل آپ کو پتا نیا ڈیفیمیشن کا لاء آ گیا. اس کے اندر نے کہا کہ آپ جو پروسیڈنگ ہوگی نا ٹرائیبیونل کی اس ڈیفیمیشن کے اندر, اس کو آپ رپورٹ نہیں کریں گے, بولیں گے نہیں جب تک وہ, یعنی اس کو آپ جب تک سب جوڈیس ہے آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت بھی یہ ہوتا تھا, لیکن کورٹ ہمیں باقاعدہ اجازت دیتی تھی, یعنی ایون ہائی کورٹ پوچھا جاتا تھا کہ جی یہ رپورٹیبل ہے یا نہیں, تو کورٹ درمیان میں کہہ دیتی تھی کہ آپ ان حصوں کو رپورٹ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, ایسا ہو جاتا ہے. اچھا, اب انفارچونیٹلی دیکھیں کہ میں نے بکلا کو دیکھا کہ میری اپنی بیٹی وکیل ہے, ابھی بھی بنی ہے, وہ پریکٹس میں نہیں آ رہی. میں پوچھتا ہوں کیا, کہتی پاپا یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جج گیا نو پھڑ کے کھچ کے لیاؤ باہر تے انو چھتر پھیرو. کہتی پاپا یہ وکیل کہہ رہے ہیں ججوں کے بارے میں, اور میں نہیں, آپ کی خاطر میں نے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کی خاطر یہ ڈگری لے تو لی ہے, کام میں نے کوئی نہیں کرنا. بہت تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے, میں نے ذکر بھی کیا میاں صاحب, وہ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں. کہتی یہ کیا ہے, یہ پروفیشن ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انحطاط ہوگی. اور ایک عام شہری کے طور پہ میرا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ مجھے انصاف ملے. اور میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کہتا ہے جی وکیلوں کی ہڑتال, جب جاؤ وکیلوں کی ہڑتال. اور یار ہڑتال سال میں 360 دن میں کتنے دن ہڑتال ہونی. آپ نے بڑا یہ امپورٹنٹ ہڑتالوں والی بات کی. میں